کہتے ہیں نا اکثر ہمارے سیاستدان نعرہ لگاتے ہیں کہ جمہوریت بہترین انتقام ہے. تو یہ سن کر مجھے ہنسی بھی آ رہی ہے اور رونا بھی آ رہا ہے کہ سوئی ہوئی عوام کو یہ بھی نہیں پتا کہ ان کے آئینی اخلاقی قانونی رائٹس کیا ہیں. اور سب جب الیکشن آتا ہے تو الیکشن کے دنوں میں ہم اب دیکھتے ہیں کہ گاڑیوں کا طویل قافلہ ہوتا ہے. مختلف جو سیاسی جماعتوں کے امیدوار ہوتے ہیں ان کے چاہنے والے یا اسی پارٹی جو سیاسی پارٹی کے ورکر ہوں وہ مختلف جگہوں پر جاتے ہیں اور ووٹ مانگتے ہیں. اور بعض جگہ جو صوبائی اسمبلی کے امیدوار ہوں یا قومی اسمبلی کے امیدوار ہوں وہ خود بھی جاتے ہیں اور بڑے دعوے کرتے ہیں، بڑی باتیں کرتے ہیں. اور اس کے بعد جب الیکشن ہوتا ہے تو الیکشن کے بعد جب اسمبلیوں میں یہ لوگ جو ہمارے مسیحا ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، مسیحا ہونے کے دعوے دار ہوتے ہیں، ہمیں کہیں بھی نظر نہیں آتے. الیکشن سے پہلے اگر کسی کے سر کو بھی درد ہو جائے تو پاکستانی سیاستدانوں کی یہ خوبی ہے کہ وہ اتنے اپنی جو اپنائیت کو جتانے کے لیے وہاں پہنچ جاتے ہیں. کسی کی اگر کوئی فوتگی ہو جائے تو وہاں اگر 1 سال پہلے بھی ہو جائے تو جب وہ اسمبلی میں ہوتے ہیں نہیں آتے، لیکن خاص طور پر جب الیکشن کا جو دورہ ہوتا ہے تو اس میں وہ اس فوتگی والے گھر میں جو 1 سال پہلے وہاں کوئی مر گیا تھا یا مر گیا اس میں آتے ہیں اور اپنی ایک ولانہ محبت کا اظہار کرتے ہیں، اس کے دکھ میں شامل ہوتے ہیں کہ بولتے ہیں یہ اپنا دکھ ہے. اگر آج ان سیاستدانوں کا اپنی قوم کے لیے کوئی جذبہ ہوتا، قوم کا کوئی دکھ ہوتا تو آج پاکستان کے طول و عرض میں پھیلے ہوئے یہ غریب لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں جو پاکستان بھر میں رہتے ہیں ان کی اگر مشکلات کا اندازہ ہوتا تو آج ہر گھر میں گیس ہوتا، ہر گھر میں بجلی ہوتی، ہر گھر میں پانی ہوتا، ہر گاؤں میں ہر دیہات میں روڈ ہوتا. اور جو ہمارے پاکستان بھر میں ایک صوبے سے دوسرے صوبے کو ملانے والی روڈ ہے اکثر ان کی حالت بہتر ہوتی. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جیسی عوام ویسے حکمران. اس قوم میں بھی اپنی تقدیر کو بدلنے کے حوالے سے کچھ خاص نہیں کیا، نہیں اپنے حقوق کبھی مانگے، نہیں حقوق کے لیے جدوجہد کی، نہیں حقوق کے لیے کبھی آواز اٹھائی، نہیں اپنے حقوق کے لیے کبھی بولے. آج پاکستان میں مہنگائی کا یہ عالم ہے کہ ایک غریب آدمی بڑی مشکل سے اپنے بچوں کا پیٹ پالتا ہے اور کہیں تو غربت کی لکیر سے نیچے ہماری آبادی. میں سمجھتا ہوں کہ 15-20% آبادی تو ایسی ہوگی جو غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہی ہے. لوگوں کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، پینے کا پانی نہیں ہے، صحت جیسی بنیادی سہولتوں سے سمجھو بہت دوری ہے لوگوں کی، انہیں میسر نہیں ہے. ہر گھر ہر قصبے میں، ہر گاؤں میں، ہر دیہات میں جو حکومت کا فرض ہوتا ہے کہ ریاست ماں ہے اور ماں کا کردار ادا کرتے ہوئے ان لوگوں کو ضروریات کی زندگی کی وہ بنیادی سہولتیں ان کے جو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے گھر کے پاس، ان شہر کے پاس، اس گاؤں میں ان کو مہیا کی جائیں. لیکن ایسا 75 سالوں سے نہ ہو سکا. خدا اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جس کو نہ ہو اپنی حالت آپ بدلنے کا خیال. آئیں اس عزم کے ساتھ، اس عید کے ساتھ، رمضان المبارک اس بابرکت مہینے میں یہ عید کریں کہ ہم خدا کو حاضر ناظر جان کر اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں پر پہلے بحیثیت قوم ہم اپنی ذمہ داریاں ادا کریں گے. جھوٹ فریب، مکر و فریب سے اور تمام جو ملاوٹ کرنے والے ہیں، تمام جو ایسے لوگ ہیں جو قانون شکن ہیں، ان کے خلاف آواز اٹھائیں گے. بحیثیت قوم کراچی سے لے کر کشمیر تک جب ہم ایک قوم بنیں گے اور جب یک زبان ہو کر ایک آواز نکلے گی تو اس قوم کے حقوق کو کوئی غضب نہیں کر سکتا، بلکہ کوئی سوچ نہیں سکتا. جس طرح پاکستان کی دولت لوٹی گئی، بہت سارے اسکینڈل بنے بہت سارے سیاستدانوں کے خلاف، لیکن ٹھوس انکوائریاں اس طرح انکوائریاں نہ ہو سکیں کیونکہ
ہم جانتے ہیں کہ یہاں طاقتور کی گردن پر ہاتھ ڈالنے والا کوئی نہیں ہے، اگر ہاتھ ڈل بھی جاتا ہے وقتی شور ہوتا ہے، اور اس کے بعد وہی دوبارہ الیکشن میں وہی لوگ منتخب ہو جاتے ہیں یا اسی پارٹی کے لوگ منتخب ہو جاتے ہیں۔ اس فرسودہ نظام کو بدلنے کے لیے ہمیں بحیثیت مسلمان اللہ کو حاضر ناظر جان کر اس ملک کا وفادار ہوتے ہوئے، اس ملک کو آئین و قانون میں جو ہمارے رائٹس ہیں انہیں جو سامنے رکھتے ہوئے ہم اگر جدوجہد کریں گے، ظالموں کو للکاریں گے، کرپٹ لوگوں کو خاتمے کے لیے کردار ادا کریں گے، وہ اداروں کے وہ اچھے افسران جو کرپشن کا خاتمہ چاہتے ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے، ان کے بازو بنیں گے، ان کی آواز بنیں گے، ظلم کے خلاف بولیں گے، ڈٹ جائیں گے، ایک قوم ہو کر جب ہم اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھائیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کی کوئی طاقت پاکستانی قوم کے حقوق سلب نہیں کر سکتی۔ آج غربت کا یہ عالم ہے کہ روڈ کے اطراف اگر کراچی شہر میں جو جائزہ لیا جائے، میں یہاں کی بات کروں گا تو چھوٹے چھوٹے معصوم بچے پیشہ ور گداگروں کے کو چھوڑ کر دوسرے بھی لوگ، سفید پوش بھی لوگ آج جو ہیں وہ ہاتھ پھیلانے سے گریز کرتے ہیں، لیکن ان کے بچوں کی جو بھوک ہے، جو افلاس سے وہ مارے ہوئے لوگ، چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو لے کے اکثر مائیں بہنیں جو بیٹیاں ہم دیکھتے ہیں روڈوں پر بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں اور وہ بھیک مانگ کر اپنا پیٹ پالتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو وہ اس قوم کا نقصان ہے، اگر یہ قوم نہ سمجھی، اپنے حقوق کے لیے مطالبہ نہ کیا، کرپشن کے خلاف آواز بلند نہ کی، تو پھر تو وہ علامہ اقبال کا وہی شعر ہے، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایک قوم ہو کر اپنے حقوق کے لیے اور کرپشن کے خاتمے کے لیے آواز اٹھانی چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ آپ کا بھائی علی زمان نوان، چیف رپورٹر، عوامی مسائل نیوز پیپر کراچی، پاکستان زندہ باد۔